آپ نے لوگوں کو اکثر سنا ہوگا کہ جب کسی کو دین کی تبلیغ کریں نا تو بولے یار آپ اپنا سوچیں نا، میرے بارے میں پڑھ گئے آپ، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور جی سڑے پڑھنے نے تسی اپنا سوچو جی، اپنے آپ کو دیکھو، ہم نے پڑھ لینی ہے نماز، ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ لیکن آپ کو پتہ ہے یہ بڑی غلط بات ہے۔ ہمارے یہاں یہ بڑا مشہور ہے کہ ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے اور ہر بندہ اپنی سوچے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا نا تو اس کی نحوست اس علاقے میں پڑے گی، اس کی نحوست کہاں پڑے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نا اللہ کے نبی ہیں، وہ ایک بستی سے نا آپ کا گزر ہوا تو اس بستی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے خوبصورت باغات لگائے ہوئے، وہاں نہریں چل رہی، وہاں کے لوگ بڑے خوشحال، کھیت دیکھے وہ خوشحال، باغات دیکھے وہ خوشحال، ہر بندہ وہاں خوشحال، اور بہت نرالا، بہت عمدہ، بہت بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کو سجایا ہوا۔ کچھ عرصے بعد جب حضرت عیسیٰ کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا نا تو آپ نے دیکھا کہ وہ بالکل ویران پڑا ہوا ہے۔ کیا پڑا ہوا ہے؟ ویران سمجھتے ہیں؟ سناٹا، بالکل فارغ، کچھ بھی نہیں، سمجھ رہے ہیں جی؟ بولیں سبحان اللہ۔ بالکل سب ویران ہو گیا، نہ وہ پہلے جیسے باغات ہیں، نہ وہ پہلے جیسے کھیت ہیں، نہ وہ پہلے جیسے چرند و پرند وہاں پر آتے ہیں، بلکہ وہاں نحوست کا ڈیرا ہے۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے التجا کی کہ مولا یہ تو وہی جگہ ہے کہ آج سے کچھ ٹائم پہلے میں آیا تو میرا یہاں سے جی نہیں چاہ رہا تھا جانے کا، اور اب جب میں یہاں آیا ہوں تو یہاں ٹھہرنے کا جی نہیں چاہ رہا۔ بولا اس میں حکمت کیا آئی، کیا ہوا یہاں پر؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ جا کر انہیں بتائیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا تھا تو اس نے ان کی نہر میں منہ دھو لیا تھا۔ جب اس نے منہ دھویا، اس بے نمازی کے منہ دھونے کی نحوست سے، اس پانی کی نحوست سے وہ پانی باغ میں جاتا تو باغ کو ویران کرتا، وہ پانی کھیت میں جاتا تو کھیت کو ویران کرتا، وہ لوگوں کے گھروں میں جاتا، لوگ اسے پیتے، ان کے گھر ویران ہو جاتے، ان کی زندگیاں ویران ہو جاتی۔ اوئے ہوئے 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 اللہ اکبر! ایک بے نمازی کے منہ دھونے سے بستی کی بستیاں ویران ہو رہی ہیں، اور پھر آپ اور میں کہتے ہیں ہمارے گھر کے اندر رونق نہیں ہے جی، آپ اور میں کہتے ہیں ہماری زندگی میں رونق نہیں ہے۔ اور اللہ کے بندو، رونق آنی بھی کہاں سے؟ زندگی ہو یا ہمارا گھر ہو یا ہمارا کاروبار ہو، اس میں رونق آئے گی کیسے؟ وہاں پوری بستی اللہ اللہ کر رہی تھی، لیکن ایک بے نمازی کے منہ دھونے کی وجہ سے سارے عذاب کے شکار ہو گئے۔ یہاں چودھری صاحب کہتے ہیں جی آپ پڑھو نماز، ہم تو بخشے بخشے ہیں جی، یہاں تو اگر کسی کو تبلیغ کرو آپ پڑھو، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے۔ او اللہ کے بندے، قبر میں تو بعد میں جائے گا، تو ہمیں جو قبر میں پہنچا رہا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ تائید تو کریں، غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ وہ ایک بے نمازی کے منہ دھونے کی وجہ سے وہ سارا شہر تباہ ہو گیا۔ تو یہاں جو لوگ پورے کے پورے گھرانے نماز نہیں پڑھ لیں، فجر کے اندر سارے منہ الٹا کر کے سو رہے ہوتے، ظہر کاروبار کے اندر جا رہی ہے، عصر کاروبار کے اندر، مغرب راستے کے اندر، عشاء چائے کے اندر سو گئے، پھر یہ جو جانور والی زندگی گزار کر ہم سو گئے تو میرے بھائی کیا سمجھتے ہیں پھر اللہ کی رحمتیں آنی ہیں؟ ایک حدیث پاک کے اندر آیا، صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور کے ساتھ تشریف فرما، ایک جنازے کا نہ گزر ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا تو اس کو راحت مل گئی یا اس سے راحت مل گئی۔ کیا فرمایا؟ یا تو اس کو راحت مل گئی یا اس سے راحت مل گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ کی بات کو ذرا سمجھے نہیں، ذرا سمجھائیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یا تو اس کو راحت مل گئی یا اس سے راحت مل گئی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب مومن دنیا سے جاتا ہے نا، جب مومن دنیا سے جاتا ہے تو اس کو راحت ملتی ہے، کیونکہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، وہ راحت ملتی ہے کہ میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا رہا ہوں، میں رب کے حضور جا رہا ہوں، اس سے راحت ملتی ہے۔ اور کہا دوسرا کیا تھا؟ کہا دوسرا یہ تھا کہ جب گناہ گار بندہ فاسق فاجر مرتا ہے تو زمین کو راحت مل جاتی ہے، چرند و پرند کو راحت مل جاتی ہے، انسانوں کو راحت مل جاتی ہے، درخت کو راحت مل جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ جب فاسق اور فاجر دنیا میں ہوتا ہے یا علاقے کے اندر ہوتا ہے تو وہاں کے چرند و پرند بھی اس کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ امام مجاہد علیہ رحمہ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کے لیے نا یہ چرند و پرند، یہ درخت بھی بد دعائیں کرتے ہیں۔ جب بے نمازی کی وجہ سے قحط سالی ہوتی نا، عذاب آتا ہے،
تو وہ کہتے ہیں مولا ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ سے فساد ہوا، اس کی وجہ سے عذاب آیا، اس کی وجہ سے ہم عذاب کے شکار ہوئے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ کاش یہ پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا، کاش یہ مر گیا ہوتا تو اچھا تھا. زندگی میں حسن تب پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے ماتھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکے ہیں جی. زندگی کے اندر قرار تو تبھی ہے کہ جب ہمارے سجدے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکے اور پھر ہم کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر ہے زندگی کا حسن. اگر آپ چاہتے ہیں میرے بھائی کہ آپ کی زندگی گلے گلزار بنے، اگر آپ چاہتے ہیں زندگی کے اندر حسن پیدا ہو، تو پھر کریں وہ کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اللہ کا حبیب بھی خوش ہوتا ہے. آخری میں بات کر کر انشاءاللہ ہم نوافل ادا کریں گے، وہ یہ کہ اب شب برات کی آمد ہے. تو میرے بھائی کیا ہم نے تیاری کرنی ہے شب برات کی؟ شب برات تو آ رہی ہے اور ہر سال آتی ہے، اور کتنے ہمارے عزیز و اقارب ایسے تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے مگر اس سال نہیں ہیں، اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اور انہوں نے پچھلے سال ہمارے ساتھ بیٹھ کر یہ عہد بھی کیا تھا کہ یار اس مرتبہ شب برات میں نے مس کر دی لیکن آئندہ مس نہیں کروں گا، آئندہ. لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ تیرے نصیب میں مس کرنا ہے، آئندہ سال تیرے نصیب میں نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ خوبصورت اور برکتوں والی رات ہمارے ہاتھوں سے نہ نکلے تو میرے بھائی اس سال کی رات کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، اس سال کی رات کو ضائع نہیں کرنا. بلکہ اللہ والے تو ایسے ہوتے تھے کہ جیسے ہی یہ مغرب کا ٹائم داخل ہوتا، یعنی شب برات لگ جاتی، 15 شعبان لگ جاتی، تو وہ اسی ٹائم سے فرض پڑھتے، مغرب کے سنتیں پڑھتے، اس کے بعد نوافل کا اہتمام کرتے تھے.